فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندہ پروردگارم مد احمد نبی دوست دار چار یارم دعوے اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست درود پاک پڑھیں سرکار کی ذات پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ کوئی تیجیا نظر آوے توے کوئی تیجیا نظر آوے توے کوئی میرے دل نو بھاوے توے کوئی تیجیا کوئی میرے لجپال سرکار واگوں کوئی میرے لجپال سرکار واگوں میں بدکار نوں سین لاوے توے میں بدکار نوں سین لاوے توے کوئی تیجیا نظر آوے توے کوئی تیجیا کوئی سورج نو الٹا پھراوے توے کوئی سورج نو الٹا پھراوے توے کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے توے کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے توے
سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی ہزاروں خوشیاں ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں شاد اور آباد فرمائے، آمین کہیں بلند آواز سے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد عید عطا فرمائی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کس وجہ سے عطا فرمائی ہے؟ کیوں عطا فرمائی ہے عید؟ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ والد بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، استاد شاگرد کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، پیر مرید کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، مالک اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے۔ اب جس کو کہا جائے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، جب وہ کام کر لے تو بدلے میں اسے انعام عطا کیا جاتا ہے، اسے اجر ملتا ہے، زیادہ کچھ نہ ملے تو کم از کم شاباش ضرور ملتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اے میرے بندو، تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے ماہ رمضان میں۔ تو جب مسلمانوں نے رمضان کے روزے رکھے کما حق ہو اور احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید عطا فرما دی۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ اچھا، ہم ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں، عید کے موقع پر بڑے چھوٹوں کو دیتے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو دیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کوئی عیدی عطا فرمائی ہے؟ عید تو عطا فرمائی ہے، کیا عید کے ساتھ ساتھ کوئی عیدی بھی عطا فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عیدی عطا فرمائی ہے کہ اس طرح کی عیدی کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ عیدی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں، جب کوئی کام کرنے والا کام کر لے، مزدوری کر لے، تو اسے کیا ملتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، اسے اجر ملتا ہے۔ جب کام مکمل کر لے اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندوں کو کہا تھا کہ تم نے رمضان میں روزے رکھنے ہیں، میری عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، میرے بندوں نے میری بات کو مانا ہے، اب میں نے عیدی دینی ہے۔ یا اللہ، عیدی کس طرح ملے گی بندوں کو؟ فرمایا فرشتوں جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر چوک میں تم نے کھڑے ہونا ہے، اور جو بھی میرے محبوب کا غلام گزرے گا نا، تم نے بلند آواز سے کہنا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق فرشتوں کی یہ آوازیں سنتی ہے۔ اب فرشتے کیا آوازیں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد عربی کے غلاموں، تمہیں خوشخبری ہو، آج جو بھی تم نے اپنے رب سے مانگنا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ آج تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا، آج تمہاری مرادوں کو پورا کیا جائے گا۔ صرف یہ نہیں، اتنی عیدی نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے غلام اللہ تعالیٰ کے بندے مسجد کی طرف جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، یا عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن جب عید کی نماز پڑھ کے واپس گھروں کی طرف آتے ہیں تو سارے گناہ بخشے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیدی۔ اور صرف اتنا تک نہیں،
سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو گناہ ہیں نا ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یار غور کریں، ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، دن رات ہمارے گناہوں میں بسر ہوتے ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم آج کے دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیدی ہے جو ہمیں ملی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے عید کے دن؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے محلے میں دیکھیں، اپنی گلی میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے کے اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ اگر کوئی یتیم نظر آتا ہے جس کے والدین کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شفقت کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھ لیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں نا کہ جو بندہ کسی یتیم کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم تو اس نبی کے غلام ہیں نا کہ جو نبیوں پہ رحمت لقب پانے والا، اور جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اور غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، جو اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ہم تو اس نبی کے غلام ہیں، اور آپ سنتے نہیں کہ عید والے دن امام الانبیاء عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، سرکار نے کیا دیکھا؟ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے مل جائیں تو چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ بیچارے ان کو کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ بیٹا شرارتیں نہ کرو۔ اب بچوں کو کون سمجھائے؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ گھر ہے، گراؤنڈ ہے یا مسجد ہے، بچوں نے شرارت کرنی ہے۔ اب سرکار عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ بچے کھیل رہے ہیں نئے کپڑے پہنے ہوئے، تو امام الانبیاء نے دیکھا کہ ایک بچہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جوتا بھی کوئی نہیں ہے پاؤں میں، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے افسردہ۔ تو امام الانبیاء اس کے قریب گئے، فرمایا بیٹا سارے بچے بڑے خوش ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو پریشان کیوں ہے؟ اور کپڑے بھی پرانے ہیں۔ عرض کی اے اللہ کے نبی، میرے والد آپ کے صحابی تھے، فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، میری والدہ بھی دنیا میں نہیں ہے، تو یہ نئے کپڑے والدین ہی لے کے دیتے ہیں نا، نئے کپڑوں کا انتظام والدین نے کرنا ہوتا ہے، میرے والدین ہی نہیں ہے، مجھے نئے کپڑے کون لے کے دے گا؟ اب جب امام الانبیاء نے سنا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگ گئے، فرمایا بیٹا آؤ میرے ساتھ چلو۔ آپ نے اس کی انگلی سے پکڑا اور گھر لے آئے، حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ اس بچے کو نہلواؤ، نئے کپڑے پہنواؤ، اس کی تیاری کرواؤ۔ مختصر کرتا ہوں، اس بچے کو کپڑے پہنائے گئے، تیاری ہو گئی، تو امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ تیری ماں بن جائے؟ سبحان اللہ تو کہیں یار، عائشہ صدیقہ تیری ماں بن جائے، حسن و حسین تیرے بھائی بن جائیں، اور محمد عربی تیرا والد بن جائے، کیا تجھے پسند ہے؟ وہ بچہ رو رہا ہے، خوشی سے رو رہا ہے، خوشی کے آنسو اب نکل رہے ہیں، اور سرکار نے اس کو پکڑا۔ امام الانبیاء جا رہے ہیں اور ایسے نہیں جا رہے، اس بچے کو سرکار نے اٹھایا اور اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا دیا، کاندھوں کے اوپر سرکار اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔
خدا کی عزت کی قسم فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ بچہ کتنے نصیبوں والا ہے۔ عرش بھی جھک جھک کے دیکھ رہا ہوگا کہ بچے تجھے سلام ہو کہ آمنہ کے لال کے کندھوں پر بیٹھ کر تو جا رہا ہے۔ اب سرکار جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، صحابہ کرام دور کھڑے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یار یہ نہ تو حسن لگ رہے ہیں نہ حسین لگ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ لڑکا کون ہے جو سرکار کے کاندھوں کے اوپر سوار ہے، پتہ نہیں یہ بچہ کون ہے۔ چلتے چلتے امام الانبیاء صحابہ کرام کے بالکل قریب آ گئے، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس بچے نے سن لیا، کہا لوگو تم کہہ رہے ہو نا کہ میں کون ہوں، سنو میں پہلے بے سہارا تھا، اب بے سہارا نہیں رہا، اب میں نے اس نبی کے دامن کرم کو پکڑ لیا ہے، تھام لیا ہے، جو سارے بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا ہے۔ پہلے میں یتیم تھا اب یتیم نہیں رہا، کیوں؟ عائشہ صدیقہ میری ماں ہے، حسن و حسین میرے بھائی ہیں، اور امام الانبیاء نے مجھے بیٹے کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ تو سرکار آپ کی یہ تعلیم ہے کہ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، بالخصوص عید کے دن یتیم کے ساتھ۔ تو میں التماس کرتا ہوں آپ سے کہ اگر گھر میں کوئی اچھا کھانا بنایا ہے آپ نے، امیر رشتہ داروں کے گھر میں جائے نہ جائے، غریب کے گھر میں جانا چاہیے، اور آپ کے اس عمل سے خدا کی عزت کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کی ضرورت ہے، اور اس حدیث کی زد میں سارے کے سارے ہی آتے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جو بندہ ایک کام کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے 3 کام کرتا ہے۔ وہ ایک کام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس بندے کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، آخرت کا غم لگ جاتا ہے، ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو جائے، میرا حساب کتاب اچھا ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو جنت میں جاؤں، جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے نا، آخرت کی فکر اس کو ہوتی ہے، تو پہلا کام اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کو رکھ دیتا ہے، وہ دل کا بادشاہ بن جاتا ہے، اس کو دنیا کی فکر کوئی نہیں ہوتی۔ ایک کام تو اس کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا کام حضور فرماتے ہیں جمع لہ شملا، اللہ تعالیٰ اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہے نا ان کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، اس کو پھر اپنے معاملات میں پریشانی نہیں ہوتی۔ دوسرا کام یہ، اور تیسرا حضور فرماتے ہیں کہ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس اس طرح سے آتی ہے کہ اس کو دنیا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ آگے آگے ہوتا ہے اور دنیا ناک رگڑ رگڑ کر اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس کو دنیا کی فکر لگ جاتی ہے، ہر وقت دنیا کی فکر ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہونا چاہیے، میری دکان چلنی چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرتا ہے، نہ جو غرباء کے حقوق ہیں انسانوں کے، آدمیوں کے، وہ حقوق پورے کرتا ہے، ہر وقت دنیا کی فکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر فقر کو لکھ دیتا ہے، اس کے پاس کروڑوں آ جائیں وہ فقیر کا فقیر ہی رہتا ہے، اس کی نگاہ بھوک ہی رہتی ہے، اس کا دل